बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नो प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की गर्मा गर्म सियासत पर। चौधरी निसार अली ख़ान आधी मुद्दत पूरी होने के बाद सूबाई असम्बली का हलफ उठा रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हुदैबिया केस खोला जा रहा है और उसके अलावा जहांगीर तरीन ग्रुप मंजर आम पर आ गया है। PTI से ये लोग अलग हो रहे हैं। इस हवाले से हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों के कौमी सियासत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। आज हमारे साथ हैं जनाब साजिद खान साहब, दानश्वर हैं, कॉलम निगार हैं। इनकी हम राय लेंगे। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि चौधरी निसार अली ख़ान जिस तरह से हलफ उठा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के करीब हो रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून चौधरी निसार अली ख़ान को उनके इन्हीं बयानात के साथ, उनकी इन्हीं सरगर्मियों के साथ मुस्लिम लीग नून उनको कबूल कर लेगी? जनाब साजिद खान साहब। बहुत शुक्रिया अवान साहब, आपने बड़ा हैरान कुन सवाल मुझसे पूछ लिया चौधरी निसार के हवाले से। चौधरी साहब पिछले 2.5 साल से मफरूर थे, साफ छुपते भी नहीं थे और ना ही सामने आते थे। और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो हलफ उठाने जा रहे हैं। और उनके हलफ उठाने की बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आती है, एक तो मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ साहब के मफादात का ख्याल करना, क्योंकि शहबाज साहब के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। और दूसरा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनको अंदाज़ा है चौधरी निसार साहब को कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ को अच्छे तरीके से आगे ले जा सकेंगे और फिर वो किसी न किसी तरीके से फ़ौज के काम भी आना चाहते हैं। इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है वो ख़ासी तशवीशनाक इस हवाले से है कि इमरान खान के हवाले से जो कुछ पंजाब में तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही थी वो पूरी तरह से कामयाबी इमरान खान को नहीं मिली और इमरान खान की सियासत भी मुतासर हो रही है। और चौधरी साहब को इमरान खान के पुराने जानने वाले हैं, उनके क्लास फेलो रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ऐसे तैयार हो गए हैं कि चौधरी साहब को लाया जाए और पंजाब की सियासत में अपना हिस्सा अदा करें और इमरान साहब के लिए भी कुछ आसानी फराहम करें। आप बताएं, आपकी क्या राय है? मुतफिक हैं आप मुझसे क्या? जैसा कि आपने कहा है कि इमरान खान पंजाब में चौधरी निसार अली ख़ान को कोई किरदार देना चाहते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून भी इस पर मुतफिक है और चौधरी निसार अली ख़ान को कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा। बड़ा ओहदा फिर यही हो सकता है कि उनको वज़ीर आला बना दिया जाए, लेकिन ये एक राय अमूमी तौर पर सामने आ रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान ऐसे मौके पर कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला करेंगे कि अपनी पार्टी से अलहदा किसी बंदे को भी वो पंजाब का वज़ीर आला बना दें। तो चौधरी निसार अली ख़ान मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सूबाई असम्बली में जाके उनको फौरी तौर पर जैसे ही इलेक्शन हुए थे, कौमी असम्बली की दोनों सीटें हार गए थे, उनको ये चाहिए था कि वो फौरी तौर पर पंजाब असम्बली में आ जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये धांधली की पैदावार असम्बली है, इसको मैं नहीं मानता, मैं पूरे इलेक्शन को नहीं मानता। तो अब कैसे मान गए वो ये सारा कुछ? बहरहाल ये चौधरी निसार अली ख़ान की अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। लेकिन अगली बात मैं ये भी कर देता हूँ कि पाकिस्तान में ये होता आया है कि जो भी बंदा अपनी पार्टी को छोड़ के अलग हुआ वो घर का रहा ना घाट का रहा। चौधरी निसार अली ख़ान ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा और तहरीक इंसाफ में वो शामिल नहीं हुए। मैं नहीं समझता कि मरीम नवाज़ शरीफ का ग्रुप मियाँ नवाज़ शरीफ के होते हुए भी मियाँ नवाज़ शरीफ का, जैसे चौधरी निसार अली ख़ान ने सुना है कि अब कहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को मैं अपना लीडर मानता हूँ, इसके बावजूद भी मरीम नवाज़ शरीफ के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा था, मरीम नवाज़ शरीफ का हामी तबका बिल्कुल चौधरी निसार अली को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। उस वक्त तक जब तक चौधरी निसार अली ख़ान मरीम नवाज़ शरीफ को नमस्ते न कहें और उनको मादरे मिलत ना तस्लीम कर लें। तो अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है इस बारे में? नज़रिया ज़रूरत को तो आप उससे बेहतर जानते हैं अमान साहब कि हमारी सियासत में सिर्फ हमारे आइन में नज़रिया ज़रूरत ख़त्म हुआ है, हमारी सियासत से ख़त्म नहीं हुआ। और हमारे सियासतदानों के लिए सबसे बेहतरीन नज़रिया है अपने आप को चलाने के लिए और आवाम को अपने जाल में काबू रखने के लिए। आवाम की भी ज़रूरत होती है और नज़रिया ज़रूरत ना बुरा भी नहीं होता, सच्ची बात तो ये है।
ہم اخبار نویس بھی نظر حضور سے بڑے کام لیتے ہیں سر. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ صحیح وقت پہ ایک نظریے کا آج استعمال ہو رہا ہے. اور ہماری فوج کے علاوہ ہمارے اچھا تو یہ مسلم لیگ نون ان کو قبول کر لے گی اور چودھری نثار علی خان ان کو قبول کر لیں گے؟ ہاں سر، یہ تو بامی اتحاد ہے اور مفادات کا اتحاد ہے. میرا خیال ہے انہیں قبول کر لینا چاہیے کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. اچھا، ابھی حکومت کی طرف سے وہ حدیبیہ کیس کھولا جا رہا ہے. جی ہاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس میں کامیاب ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے سر کہ حکومت کامیاب تو ہوتی نظر اس لیے آ رہی ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید صاحب اور ہمارے وزیر قانون جو ہیں ان دونوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ کیس اس قسم کا ہے کیونکہ یہ ایک فوجداری مقدمہ ہے اور فوجداری مقدمے کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کبھی بھی شواہد میسر آ جائیں تو وہ مقدمہ کھولا جا سکتا ہے. شواہد موجود ہیں اور ان شواہد کی بنا پہ اس سیاست کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا جا سکتا ہے اور یہ فوج کے لیے بھی مفید ہے اور ہماری سیاست کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کیا، کیا خرابی کی. اور حدیبیہ کے اندر کیونکہ ہمارے جج صاحبان نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو انصاف کے حوالے سے پسندیدہ نہیں تھے تو ان کو درست ہونا بھی ضروری ہے. میرا ذاتی خیال تو یہ ہے. اب آپ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ ہاں جی، ہم چونکہ مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں، اس حوالے سے آپ نے جو کہا 100% نہیں 150% درست کہا. مہربانی آپ. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جو زمینی حقائق ہیں ان کو ہم پس پشت نہیں ڈال سکتے. یہ وہ پاکستان ہے سر جہاں پہ کون جج بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں. جہاں پہ باقر نجوی بیٹھے ہوئے ہیں، قاسم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عطر من اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان حالات میں آپ ان ججوں کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں. یہ وہ جج ہیں جو مجھے ایک مثال یاد آ گئی. کوئی سکھ تھا، وہ بیٹھا تھا بلی کو نہلا رہا تھا، تو کسی نے کہا بھائی ٹھنڈ چ مارنی بلی تو نہر کے کنارے بیٹھا تھا. تو اس نے کہا نہیں مرتی، کچھ نہیں ہوتا. تو بندہ آگے چلا گیا، شکاری تھا. جب واپس آیا جنگل سے تو سخت سردی تھی، تو بلی جو ہے وہ ادھر مری پڑی تھی. تو اس نے کہا یار میں نے تمہیں کہا تھا کہ تو بلی مارنی ہے، سردی میں مر جائے گی، تو نہلا رہا تھا. اس نے کہا بھائی نہلانے سے نہیں مری، نچوڑنے سے مری. اچھا، ہمارے جج جو ہیں نا ان کی سیاسی وابستگی ایسی ہو گئی ہیں کہ یہ بالکل ان کے مخالف ہیں، ان کو نچوڑ کے رکھ دینا چاہتے ہیں اس بلی کی طرح. تو آپ کا عمران خان کا یا اس حکومت کا یہ نظریہ یا یہ بات یا جو کچھ کرنے وہ جا رہے ہیں، آنا چاہیے ہر بندے کا کردار سامنے، جو کچھ اس نے کیا ہے، جس طرح پاکستان کو لوٹا ہے. لیکن ہمارے جج کوئی نواز شریف نے لگائے ہوئے ہیں، کوئی زرداری نے لگائے ہوئے ہیں، اور ان کی ہمدردیاں بالکل ان کے ساتھ ہیں. یہ دیکھ لیں کہ پہلے کے لگائے ہوئے جج آج ان کی ہمدردیاں سامنے آ رہی ہیں، کس طریقے سے زرداری کو ضمانتیں دے رہے ہیں، نواز شریف کے خاندان کو ضمانتیں دے رہے ہیں، باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں. وہ جج جو ان کو لگائے ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے جو لگائے ہیں، بابر ستار وہاں پہ لگائے ہیں، ادھر 13 اس نے لگا دی ہیں قاسم خان صاحب نے. ان کے فیصلے ہمیں 10-12 سال کے بعد نظر آئیں گے. حدیبیہ کیس بالکل غلط طریقے سے بند کیا گیا تھا. جس جج نے بند کیا وہ ہمارا چیف جسٹس بننے والا ہے، وہ کیا نام ہے ان کا، قاضی فائز صاحب. تو ان ججوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک جج کے سامنے یہ کیس آ گیا یا کسی نے چیلنج کر دیا اور قاسم خان صاحب نے یا وہاں پہ بیٹھے ہوئے عطر من اللہ صاحب نے اپنے پسند کے جج کے سامنے لگا دیا، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس حکومت کے ساتھ بھی وہی ہوگا کہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. اب ہم جہانگیر ترین کے حوالے سے بات کریں گے کہ جہانگیر ترین گروپ جو سامنے آ رہا ہے، یہ حکومت کو کتنا پریشرائز کر سکتا ہے، کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور پاکستان کی سیاست میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے جوہر صاحب. اس میں ایوان صاحب پہلی بات تو یہ کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کا ایک بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ جس قسم کے معاملات رکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہے. ان کی زیادہ خدمات تھیں، عمران خان کو انہیں برداشت کرنا چاہیے تھا، لیکن جو ایسا نہیں ہوا. ان پہ جو الزامات لگے چینی کے حوالے سے بہرحال وہ قابل توجہ ہیں. لیکن جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ساؤتھ کا ایک اہم گروپ بن گیا ہے، اور عمران خان کی جو پارٹی ہے PTI وہ یہ کہتی ہے کہ ساؤتھ کا جو صوبہ ہے آنے والے وقت میں اس کو ایک حیثیت دی جائے گی.
اور پاکستان کی سیاست میں میرا خیال ہے پنجاب کو تقسیم کرنے کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب تقسیم ہو جائے گا تو اس سے پاکستان کی سیاست بہتر ہو جائے گی، لیکن اس سے پاکستان کی جمہوریت تو کمزور ہو سکتی ہے لیکن سیاست بہتر نہیں ہو سکتی۔ جی ٹھیک ہے، تو سب سے اہم چیز تو یہ ہے۔ جی آپ کی کیا رائے ہے؟ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت پاکستان کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے جتنی سیاست۔ نہیں، اچھا سیاست اور جمہوریت میں سمجھتا ہوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ چوری دامن کا ساتھ، ہاں چوری اور ڈکیتی کا آپ کہہ لیں یا چوری دامن کا کہہ لیں کہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین گروپ کے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ پاکستان کی سیاست ہے۔ آپ نے وقتی طور پر ایک فیصلہ کر لیا عمران خان کے خلاف جانے کا جی اور جہانگیر گروپ کو مضبوط بنانے کا یا اپنے مطالبات منوانے کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو الٹیمیٹلی یا آخر کار ان کو اسی طرف آنا ہوگا، تحریک انصاف کی طرف۔ اور جب یہ تحریک انصاف کی طرف آئیں گے تو نہ تحریک انصاف ان کو قبول کرے گی اور نہ ان کی پہلے جیسی اہمیت رہے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ان کی کوئی اہمیت رہے گی؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے۔ اصل میں یہ بھانمتی کا کنبہ ہے میرے نزدیک، اور یہ وقتی مفادات کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور اصل میں دیکھیں نا، جو بھی آپ کے ممبران اسمبلی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ عوام کے مفادات کیا ہیں، علاقے کے مفادات کیا ہیں۔ اس وقت تو تمام تر لوگ اپنے مفادات کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو قبول کیا جائے، سب کے ساتھ چلا جائے۔ میں ذاتی طور پہ تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے جمہوریت مفید ہے۔ اچھا، یہ بجٹ میں حکومت کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے گا؟ میرا خیال ہے نہیں سر، کیونکہ بجٹ جو ہے وہ بھی بالکل اس طریقے سے آ رہا ہے جس طریقے سے آپ نے چیئرمین سینٹ کا انتخاب کیا تھا، حکم ملا تھا کہ جناب ان کو قبول کریں، اور آپ نے قبول کیا۔ اور اس وقت بجٹ جو آ رہا ہے وہ IMF کی مرضی سے بن کے آ رہا ہے سر، اور وہ آپ کی ضرورت بھی ہے۔ آپ کو اپنے بیرونی مہربانوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اچھا، تو پاکستان میں ہمیشہ ایسے جب گروپ بنتے ہیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی انگلی لگانے والا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ویسے انگلی لگانے والے سے مطلب کہ کوئی نہ کوئی سے مطلب یہ ہے کہ فوج ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس گروپ کے پیچھے بھی ان کو بھی انہوں نے اٹھایا ہے یا ابھارا ہے؟ چل بھائی بچے چڑھ جا سولی۔ میرا خیال ہے کہ فوج بالکل ہے، کیونکہ فوج بیلنس کرنا چاہ رہی ہے۔ اگر عمران خان کسی وجہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے اس قسم کے گروپ اور اس قسم کے مفاد۔ اچھا، میں آپ کی بات یہاں پہ ٹوکتا ہوں۔ اچھا، عمران خان آگے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ تو بیچارہ کنویں میں گر رہا ہے۔ وہ تو جو کنویں کے اوپر چڑھنے کے لیے بندہ ہاتھ ایسے ڈالتا ہے نا، اس ہاتھ کو بھی چھڑانے والی بات ہے کہ وہ ہاتھ چھوٹے اور نیچے چلا جائے بندہ۔ بالکل بالکل۔ ہاں، تو وہ بیچارہ آگے تو بڑھ ہی نہیں رہا۔ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی دنوں کا پورا ہی ہے، ہمارا وزیر اعظم بھی۔ ہاں، لیکن جیسا رحمان صاحب بات چیز یہ ہے کہ عمران خان جو کچھ کر چکا ہے نا اب تک، بہرحال وہ ایک سنگ میل ہے، اسے یہ بدل نہیں سکیں گے جو کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ تبدیلی اگرچہ عملی زندگی میں تو ہماری نہیں آئی ہے، لیکن ہماری سیاسی زندگی میں آ گئی ہے۔ یہ تبدیلی میرے نزدیک پازیٹیو اس لیے ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم بچوں کو سمجھاتے تھے گالی نہ دو، لیکن ہم بچے کو سمجھاتے ہیں کہ گالی دو تاکہ تمہارا غصہ نکل جائے۔ تو ہماری سیاست سے غصہ نکالنے کے لیے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، عمران خان اس طرف لے گئے؟ جی ہاں، بالکل بالکل۔ اچھا، تاکہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے تھے کہ عمران خان کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور عمران خان نے اچھی بات یہ کی کہ تردید نہیں کی کبھی بھی، کہ اگر وہ بھلا ہے تو بھلا ہے، اگر وہ برا ہے تو برا ہے، جیسا بھی ہے وہ اسے عوام نے منتخب کیا ہے۔ جی۔ اور جمہوریت میں اس کی حیثیت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اپوزیشن کو یہی بات سوچنی چاہیے کہ جمہوریت یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور اگر برداشت کریں گے تو فوج بھی آپ کو برداشت کرے گی۔ سب سے اہم چیز یہ ہے۔ نہیں، برداشت تو کر رہے ہیں عمران خان کا، ان کو برداشت نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ان کی کرپشن برداشت نہیں کرتا، اور جو دوسرا طبقہ ہے، دوسرے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم عمران خان اگر کرپشن برداشت نہیں کرتا، ہم اس کو پھر عمران خان کو برداشت نہیں کرتے۔ دوسرا طبقہ سر، بات یہ ہے کہ دوسرے طبقہ کی اس وقت آپ نے گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ان کا وقت کم ہے سر، کیونکہ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ملک اس طرح کب تک چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جہانگیر ترین گروپ سامنے آیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ ایک ابال کی طرح آیا تھا، ایک طوفان کی طرح، طوفان تو نہیں بلکہ بگولے کی طرح آیا تھا، جو تھوڑی دیر کے بعد
बल्कि एक बुलबुले की तरह ये उभरा बना और उसके बाद अपने आप ये फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कि पाकिस्तान की सियासत है, ये एक असूलों की सियासत करने वाले आदमी नहीं हैं। जहांगीर की करप्शन के ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है और उनके जो साथी हैं वो जहांगीर के से कम नहीं, जहांगीर से ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी करप्शन के मामलात में मुलव्वस नहीं हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करना बहुत आसान होता है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान इनको ब्लैकमेल करेगा, बल्कि इन लोगों के ऊपर जब वो तलवार लटकेगी, जो कहा गया है, जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने जो आइन में तरमीम की है कि एक बंदा अपनी हमदर्दी नहीं बदल सकता, ये लोग अगर हमदर्दी बदलेंगे तो इलेक्शन कमीशन में बेशक इनके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हामी बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी ऐसे फैसले नहीं कर सकेंगे कि इनको नाअहल होने से बचा सकें। तो ये सिर्फ नाअहली की एक तलवार जो है इन लोगों को इमरान खान का साथ देने पर मजबूर कर देगी, लेकिन उस वक्त मजबूर करेगी जब इनके पास कुछ नहीं रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन लोगों ने अलग ग्रुप बना लिया है तो ये भी पहले वाली जो हमने दो बातें की हैं उसी की तरह ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि अब भी ये घर के और घाट के नहीं रहे। साजिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी जी।